اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کتب تصوف میں آج بھی موجود ہے، جو حق و صداقت کے دروازے کھولتے ہیں۔ فقر و درویشی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات سے ڈر کہ اللہ تعالیٰ کہیں تم کو فقر کے سوا کسی اور حال میں دیکھے۔ درویشی یہ ہے کہ کسی چیز کی طمع نہ کرے، جب بلا طلب کوئی لائے تو رد نہ کرے، اور جب کسی سے کچھ لے تو جمع نہ کرے۔ تصوف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تصوف سے متعلق فرماتے ہیں، تصوف یہ ہے کہ آدمی حقائق کو اختیار کرے اور مخلوق کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے مایوس ہو جائے۔ ایک مسائل بیان کرنا اور مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ محبت الہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت حق کے بارے میں پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محبت لوگوں کے سکھانے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو عطیہ خدا بندی اور اس کا فضل ہے۔ تقرب الہی۔ اللہ کا مقرب ہونے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم کسی سے کچھ طلب نہ کرو، کسی سے اپنی امید وابستہ نہ کرو، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو کہ تم سے کوئی آدمی سوال کرے۔ اصل علم خوف خدا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اصل علم حق تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے۔ عمل صالح اور سنت رسول کی اہمیت۔ عمل صالح کے بغیر جنت کی طلب گناہ ہے، سنت نبوی کی پیروی کے بغیر امید شفاعت غرور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہوئے رحمت کی امید رکھنا جہالت اور حماقت ہے۔ علم و عمل۔ علم نر ہے اور عمل مادہ، دین اور دنیا کے کام ان کے ملنے سے ہیں۔ عالم با عمل۔ عالم کا عمل جب اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے تو ایمانداروں کے دل اس کے لیے جھک جاتے ہیں، اور جن کے دل بیمار ہوتے ہیں وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ تواضع۔ تواضع یہ ہے کہ جس سے بھی ملے اس کو اپنے سے بہتر جانے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، مومن ہو یا کافر۔ کل۔ خدا پر توکل کرنے والا مخلوق کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس چیز سے ڈرتے رہو کہ خدا کی نظریں تم پر ہے۔ اگر خدا کو اپنا انیس بنانا چاہتے ہو تو اس پر توکل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہو۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھو، وہی تمہارا حقیقی ساتھی ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی جانب رجوع رکھو اور تمام شکایات اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ آزمائش حق۔ جو آزمائش الہی سے لطف نہ اٹھائے وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں۔ اللہ کے راضی کی نشانی۔ بندے سے خدا کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس پر اچھے عمل کرنے کے دروازے کھول دے اور فضول گفتگو کے دروازے اس پر بند کر دے۔ ولی خدا کی نشانی۔ ولی کی شناخت اور نشانی یہ ہے کہ ان کا غور و خوض صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ان کو سکون حاصل ہو، اور ان کا ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو، اور دنیا کے لالچ کا اس میں دخل نہ ہو۔ و انابت۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رحمت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو تو اپنے گناہ سے توبہ کرو اور تائب ہو جاؤ۔ اللہ کے ناراضی کی نشانی۔ بدقسمت آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے خاطر لغو کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ بندے سے خدا کے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو نفس کی خدمت اور پیروی میں مشغول کر دے، اور وہ پیروی اس کے کچھ کام نہ آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو نیک اعمال سے محروم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے اور اس کو دولت مندوں کی صحبت میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی آفت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ طاعت میں ہم کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے دلوں سے محبت دنیا باہر نکال دو۔ اگر دنیا کی معمولی چیز بھی تمہارے دل میں رہ جائے تو یہ سمجھو کہ جب بھی تم خدا کو سجدہ کرو در حقیقت سجدہ اس چیز کو کر رہے ہو، یا کہ محبت سے دور رہو، ورنہ تیرا کوئی سجدہ خالص نہیں ہو سکتا۔ زبان کی حفاظت۔ تم اپنی زبان کو تعریف سے اسی طرح بچاؤ جس طرح مذمت سے بچاتے ہو۔ عطی۔ اگر کسی صاحب بدعت کو دیکھے کہ وہ ہوا پر چلتا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کرو، گناہ ہوتا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی گناہ کا سرزد ہو جانا اسے مباح نہیں کر دیتا۔ وفا کی حقیقت۔ وفا کی حقیقت خواب غفلت سے ہوش میں آنا ہے، اور فضول اندیشوں کی آفت سے فارغ ہونا، اور اس کے رضا کا ہر وقت متلاشی رہنا ہے۔ تو اقتدار کا عاشق۔ شخص دولت و حکومت کا عاشق ہوتا ہے وہ فلاح سے محروم ہے،
اس کا حشر خراب ہوتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ شیطان کا پیارا و ناپسند انسان، شیطان کو سب سے پیارا بخیل مسلمان اور ناپسند گناہگار سخی ہوتا ہے۔ مصائب دنیا کی دوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مصائب دنیا کی کیا دوا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خلق سے دور اور خالق سے نزدیک ہو جانا ہے۔ چیزوں میں جوان مردی، ان چیزوں میں جوان مردی ہے: مخالفت کے بغیر وفاداری کرنا، لالچ کے بغیر کسی کی تعریف کرنا، کہ سوال کے بغیر اور بن مانگے عطا کرنا۔ اولیاء اللہ کی 3 علامتیں: ان کا فکر خدا سے ہوتا ہے، ان کو قرار خدا سے ملتا ہے، اور ان کی مشغولیت خدا میں ہوتی ہے۔ بگار عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو اولیاء اللہ کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔